تمام اہل ایمان یہ آپس میں بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ میرر، یہ آئینہ اسی کو غلطی بتلاتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آج آپ ہمارے کمرے میں آتے سوچیں اس طرح اپنا لے آؤ، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت مددہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گئے، انہیں تو رات عبادت کرنی تھی، گئے اپنا بستر لائے، کہا ٹھیک ہے آج آپ کے ساتھ سوتا ہوں یہاں۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی کا حق نہ مانیے، اللہ نہیں کہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن۔ محترم حاضرین مسجد، دینی ولی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں اور مسجد کنیز بالاپور حیدرآباد کے محترم مسلیوں، میں اس گھڑی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 17 نومبر 2025 میں سرزمین حیدرآباد کی ایک نئی مسجد کنیز میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کے بیچ ہوں اور ان کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کرنے کا موقع پا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت جو صلاۃ فجر کی شکل میں ادا ہوئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے درس قرآن کے لیے قرآن مجید میں سورہ حجرات اس کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام اہل ایمان یہ آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمانی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی سے بھائی کے برادرانہ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا دست و بازو ہوتا ہے، گویا اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں اپنے اہل ایمان بھائیوں کے ویل وشر بنیں، خیر خواہ بنیں، اور ہم میں سے ہر ایک چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بزرگ ہو، خطائیں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لغزشیں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اس کمی اور کوتاہی کو اپنے بھائی کو سرزنش کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اپنے بھائی کے اصلاح کی کوشش کریں،
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ، مرر. یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ خیرخواہ ہونا چاہیے. بالکل ایسے جیسے یہ شیشہ، یہ آئینہ، یہ مرر ہمارا خیرخواہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ خیرخواہی اگر آپ آئینے پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ جو آپ نے دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل آئینہ ہے، اس کی گہرائیوں میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بھائی اس کی غلطی اسی سے بتائے، کیونکہ وہ اس کی اصلاح چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ مرر، یہ آئینہ اسی کو غلطی بتلاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہ اسی سے کہتا ہے. آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کی برائی وہ دوسرے سے نہیں بولتا. دوسری بات کہ یہ شیشہ، یہ آئینہ اتنی ہی غلطی بتاتا ہے، اتنی ہی کمی کوتاہی آپ کے چہرے، آپ کے لب و رخسار اور آپ کے اپنے جسم میں اس کی تشخیص کرتا ہے جتنی ہے. بڑا چڑھا کر نہیں بیان کرتا. آئینہ میرے بھائی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے. ہمیں کیا چیز ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے، کہاں پر گرد و غبار لگا ہے جسے صاف کر لینا چاہیے، یہ آئینہ ہمیں اتنا ہی بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم اس کے لیے آئینہ اور شیشہ ہیں، تو ہمیں بھی اس کی اتنی ہی کوتاہی بتانا ہے، اتنی ہی کمی اس کے سامنے رکھنی ہے جتنا اس کے اندر ہے. اسے بڑھا چڑھا کر میرے بھائیوں ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک برادری اور ایک کمیٹی تسلیم کرتے ہوئے اس انسانی برادری کے اندر رہنے کی گن سکھائے. آپ نے انہیں اس کی تعلیم دی کہ آپس میں جب یہ برادرانہ لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور آپس میں ایمان کے رشتے کے وجہ سے بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں انہیں ایک دوسرے کا خیرخواہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس طرح سے ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی سچی تعبیر تھی. میں صحیح بخاری کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو فارس سے چل کر حق کی تلاش میں آئے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ کی مہر نبوت کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہ آپ کے اندر انہوں نے تلاش کیا. جب پایا تو ایمان لے آئے. آپ کے ہو کر رہ گئے، پھر اپنے وطن واپس نہیں گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مدینے میں رہ رہے ہیں کہ بھابی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے بال بکھرے بکھرے سے، آپ کے کپڑے پھٹے پرانے، آپ اس قدر پراگندہ حال میں. میرے بھائی ابو درداء کی اہلیہ ہیں، میرے بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، آپ اس طرح سے کیوں اپنے آپ کو بنا کر رکھتے ہیں؟ تو یہ خیرخواہی کے پیش نظر انہوں نے ام درداء سے کہا. لیکن میرے بھائی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ کہہ دیا ام دردہ سے، کیوں آخر اس طرح سے گویا بھی؟ کیا پردہ نہیں تھا؟ انہیں اس طرح اپنے بھابھی سے بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ تو یہ اصل میں اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. لوگ ایک دوسرے کو، خواتین میں ایک دوسرے کے سامنے آتی جاتی تھی. اسلام، شروع اسلام کا زمانہ تھا. پردے کا حکم بعد میں آیا مدنی زندگی میں. اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، حجاب یا نقاب کا حکم نازل نہیں ہوا، اس وقت انہوں نے ام دردہ کو دیکھا تھا اور ان کی حیرت و شکل، ان کے پراگندہ حالت کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. اس پر حضرت ام دردہ نے کہا تھا کہ بھائی سلمان، آپ نے جب پوچھ لیا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو ام دردہ کی ضرورت کہاں ہے؟ وہ تو صائم النہار اور قائم اللیل ہے. رات بھر ان کا مصلی بچھا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، انہیں بیوی کی ضرورت نہیں. اور دن بھر وہ نفلی روزے رکھتے ہیں. آدمی روزہ رکھتا ہے، اسے اس وقت بھی بیوی کی ضرورت نہیں ہوئی. تو میرے بھائی سلمان، یہ راز تھا جو میں نے چھپا کر رکھا، آپ کے کہنے پر آپ نے بتایا. آپ کے بھائی کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں. میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں، سنواروں، کس کے لیے اچھے کپڑے پہنوں، کس کے لیے بالوں میں کنگھی کروں، کس کے لیے خوشبو لگاؤں؟ اس لیے آپ میری حالت شکل اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. بات بہت سیریس تھی، لیکن میرے بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قدم اٹھایا کہ چلو اب ابو دردہ کی بات اسے کہانی بنا کر ہم اپنے ساتھیوں میں بیان کرتے ہیں؟ نہیں. انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ آخر یہ ماجرا، ہمارے بھائی ابو دردہ اتنے نیک پرہیزگار اور اپنی بیوی کا حق مار رہے ہیں، کیا واقعی یہ درست ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تحقیق کیا. کیسے تحقیق کیا؟ اب دیکھیں مسلمان بھائی اپنے بھائی کا خیر خواہ کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. دن جب آیا اور معمول کے مطابق حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی کو بلایا، کیا یہ کھانا کھا لیا؟ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ لا آکل حتی تاکل، آپ بھی بیٹھو کھاؤ. تو کہتے ہیں انا صائم، میں تو روزے سے ہوں. حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا. انہوں نے جب جواب دیا میں روزے سے ہوں، تو سلمان فارسی بضد ہو گئے. لا آکل حتی تاکل، میں نہیں کھا سکتا جب تک آپ نہیں کھائیں. روزہ توڑیے، نفلی روزہ ہے، توڑیے. سلمان فارسی نے اپنے بھائی کا روزہ توڑوایا اور کہا کھاؤ. ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے کھایا. نفلی روزہ اپنے بھائی کی دعوت پر یا کہنے پر توڑا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ فرض روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرنی ہے. یہ نفلی روزہ ہے، آپ نے رکھا، توڑ دیا کسی وجہ سے، اس کو قضا نہیں کرنا. یہاں پتہ چل گیا سلمان کو کہ واقعی یہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، آج بھی روزہ. جب رات آئی تو رات کے وقت میں بھی حضرت سلمان کہتے ہیں کہ بھائی ابو دردہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ آج آپ ہمارے کمرے میں آتے سو جائیں، بستر اپنا لے آؤ؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حضرت ابو دردہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گئے، انہیں تو رات بھر عبادت کرنی تھی، گئے اپنا بستر لائے تو کہا ٹھیک ہے آج آپ کے ساتھ سوتا ہوں یہاں آپ کے کمرے میں. دونوں اپنے اپنے بستر پر سوئے شاید. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق کچھ عرصے کے بعد وہ اٹھے، انہوں نے اپنا مصلی بچھایا اور گئے وضو کرنے. اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اٹھ بیٹھے
اور کہتے ہیں کہ بھائی ابو درداء ابھی تو ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، ابھی تو رات کا پہلا پہر بھی نہیں گزرا اور آپ کا مسئلہ بچ گیا۔ آخر ہمارے جسم کا بھی حق ہے نا، آنکھوں کا حق ہے، چلیے سو جاتے ہیں۔ تو آئے ابو درداء سو گئے۔ اچھا ابو درداء کو تو بے چینی تھی، ان کا معمول تھا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، انہیں نیند کیسے آئی؟ آخر وہ اپنے بستر میں اپنی چادر میں لپٹے ہوئے منتظر ہیں کہ میرا بھائی سلمان سو جائے اور پھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھوں۔ کچھ دیر انتظار کیا انہوں نے، اور جب انہیں یقین ہوا کہ تو سلمان سو گئے ہوں گے تو پھر سے اٹھے اور گئے وضو بنا کے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی پھر سے اٹھ بیٹھے، کہا بھائی ابو درداء ابھی تو آدھی رات بھی نہیں گزری، ابھی آدھی رات بھی نہیں گزری اور پھر آپ نے مصلی بچھا دیا، آپ وضو کر رہے ہیں؟ آخر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پیر میں نماز پڑھتے تھے، رات میں تو نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ سو کر کے رات گزارتے ہیں۔ تو چلیے ہم لوگ بھی سو جاتے ہیں، رات کے تیسرے پیر میں پڑھیں۔ پھر لا کر سلا دیا، ابو درداء آئے اپنے بستر پر سو گئے۔ لیکن اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ شاید سلمان مجھے دیکھ رہے ہیں، اس واچنگ، تو بہت خبردار ہو گئے۔ اس کے بعد آئے اور اچھی طرح سے خبراٹے کی نیند لے کر سو گئے، حدیث میں بالکل بے دھڑک سو گئے۔ یہاں تک کہ تیسرے پہر میں خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اٹھتے ہیں اور اپنے بھائی کو جگاتے ہیں، پھر دونوں وضو کرتے ہیں تہجد کے وقت اور مل کر کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں باجماعت۔ اور جب تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے تو سلمان کہتے ہیں بھائی ابو درداء ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعط كل ذی حق حقہ۔ بھائی ابو درداء آپ کے رب کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ اسے رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر ادا کیجیے، اللہ کا حق نہ بھولیے، اور آپ کے جسم کا نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، ان آنکھوں کا، ان ہاتھ اور پیروں کا، انہیں آرام ملنا چاہیے، سو کر کے رات گزاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر رات گزارتے تھے، اپنے آنکھوں کو اپنے جسم کو آرام پہنچاتے تھے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کی بیوی کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے اہل کا، اسے بھی ادا کیجئے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی کا حق نہ مانیے، اللہ نہیں کہتے ہیں